السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کا ہمارا پہلا سوال، سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور کس وصف سے بیان فرمایا؟ جواب: سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور بیان کرتے ہوئے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سفید، خوبصورت اور ملاحت دار یعنی سرخی بمائل تھا۔ آج کا ہمارا دوسرا سوال، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کو کس وصف سے بیان فرمایا؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک کانوں اور شانوں کے درمیان نہ تو انتہائی زیادہ پیچدار اور نہ ہی بالکل سیدھے، بلکہ قدر خمیدہ یعنی کنڈل والے تھے۔ آج کا ہمارا تیسرا سوال، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کو کس وصف سے بیان فرمایا؟ جواب: حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرخ لباس میں ملبوس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شانوں تک پہنچتے تھے۔ آج کا ہمارا چوتھا سوال، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے؟ جواب: جی ہاں، ظاہر ہوئے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سوائے چند منہ مبارک کے اور کہیں بھی بڑھاپے کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ آج کا ہمارا پانچواں سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑھاپے کے آثار کہاں ظاہر ہوئے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں کس کس جگہ میں جو ہے بال مبارک سفید ہوئے؟ جواب: سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا تو آپ نے فرمایا نہیں، صرف کن پٹی مبارک کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی، یعنی جو کن پٹی مبارک والا حصہ ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال سفید ہوئے۔ آج کا ہمارا چھٹا سوال، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن پٹی مبارک کے علاوہ میں بھی منہ مبارک سفید ہوئے؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سفید منہ مبارک آپ کی کن پٹی مبارک اور عنفقہ یعنی داڑھی شریف کا بچہ اور آپ کے سر مبارک میں چند بال سفید تھے۔ آج کا ہمارا ساتواں سوال، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفید بالوں پر خضاب لگایا؟ جواب: سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب لگانے سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں چند گنتی کے بال سفید تھے جو خضاب لگانے کو نہیں پہنچتے تھے، یعنی خضاب لگانے کی حاجت نہیں تھی۔ آج کا ہمارا آٹھواں سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے منہ مبارک تھے جو سفید تھے؟ جواب: سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ بالوں سے نوازے گئے، اور اگر میں آپ کے سر مبارک اور داڑھی شریف مبارک کے منہ مبارک کو شمار کروں تو وہ 11 سفید بالوں سے زیادہ نہیں۔ آج کا ہمارا 9واں سوال، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس وقت آپ کے کتنے منہ مبارک سفید تھے؟
جواب: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس وقت آپ کے سر اور داڑھی شریف میں سفید منہ مبارک 20 بھی نہیں تھے، یعنی ان کی تعداد 20 سے کم تھی۔ آج کا ہمارا 10واں سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید منہ مبارک کب ظاہر ہوتے تھے اور کب ظاہر نہیں ہوتے تھے؟ جواب: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید مبارک بالوں سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ آپ کے سفید مبارک جب آپ تیل استعمال کرتے تو محسوس نہیں ہوتے تھے، اور جب آپ تیل استعمال نہیں کرتے تو محسوس ہوتے تھے۔ آج کا ہمارا 10واں سوال: ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید منہ مبارک ہو جانے کا کیا سبب بنا، یعنی کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سفید ہوئے؟ امام الحاکم نے اپنے مستدرک میں بیان فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو بوڑھا کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورۃ المرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ آج کا ہمارا آخری سوال: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک پر تیل لگاتے تھے، اور آپ کیسے اپنی داڑھی شریف کو سنوارتے تھے؟ جواب: سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کثرت سے القناع کا استعمال فرماتے۔ القناع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف کے نیچے ایک کپڑا رکھتے تھے، اور آپ کثرت سے تیل کا استعمال فرماتے تھے، اور آپ اپنی داڑھی شریف کو پانی کے ساتھ سنوارتے تھے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ آپ سب احباب نے ان سوالوں کو خود بھی یاد کرنا ہے، اور اپنے دوست احباب اور اپنے بچوں کو لازمی ان سوالوں سے آگاہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین۔